کہ ہم بطور پیرنٹس اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ توکل پہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ جو سکھاتے ہیں نا ورڈ سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، حسبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارے ورڈز ایک میسیج دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ ورڈز آپ انہیں سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ورڈز ہم کیوں کہتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر دینے گیا، حفاظ بیٹھے تھے سامنے، 10 سے 11 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا تھا. حافظ حفاظ ہے. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. یعنی رٹا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. جتنا مطلب پتہ لگتا ہے گا، یہ آپ کے سب کانشیس میں باتیں جاتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے بڑے ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گا. انکانشیسلی آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ، نہیں اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اللہ کر دے گا، ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے دینا ہے الحمدللہ، جو نہیں دینا وہ بھی الحمدللہ. تو یہ میرے خیال میں بچپن کی ٹریننگ ہے. پیرنٹس شرماتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مولویانہ ورڈز ہیں، یہ تو جی وہ بیکورڈ لوگوں کے ورڈز ہیں. انشاءاللہ، صحیح بات. ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کہ اس کا مذاق اڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاں جی آ گئے جی ماشاء اللہ مولوی صاحب آ گئے، انشاءاللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم، ایسے بولتے ہیں یونیورسٹی میں بھی. تو کتنی بے وقوفی ہے یار. مطلب آپ کتنا چانس مس کر رہے ہیں. اللہ کو کیا آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آپ کے نبی کے سکھائے الفاظ، چیڑ ہے ناٹ جسٹ دس، آپ کی پراپرٹی بڑھتی ہے جنہ میں. ہاں جی ہاں جی، یہ اذکار کرنے سے ایک بار سبحان لگا تو جنہ میں ایک درخت لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ساری ٹیچنگز ہمیں بتا دی ہیں. کہ وہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احرص علی ما ینفعک، مطلب ڈو دیٹ جس میں آپ بینیفٹ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے. واستعین باللہ، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد چاہو. مطلب کمپلیٹ ایک نا آپ کو وہ پیٹرن دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پہلی چیز آپ جس میں بینیفٹ دیکھتے ہو وہ کرو. دوسری چیز واستعین باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تیسری چیز ولا تعجز، ٹھیک ہے، اس میں ڈیزسٹ نہیں کرنا، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور ایفرٹ اپنی کرتے رہنا، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اگر کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر کام نہیں ہوتا تو یہ مت کہو کہ لو انی فالتو کذا و کذا، کہ میں اگر کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. ہاں، کیونکہ کاش سے جو ہے وہ پھر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیکیج میں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور پھر اس کا اینڈ بھی ہے نا کہ جو چیز ہو جائے کہو قدر اللہ ما شاء فعل. ہاں بالکل بالکل. جو چیز اللہ تعالیٰ ڈیزائن کریں یا انہوں نے لکھی بھی ہو، قدر اللہ ما شاء فعل، آپ کی اس کے اگینسٹ کچھ ہو جائے تو وہ کہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلائنس اللہ پہ بڑھتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ، میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، آپ انبیاء کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ احادیث پہ اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے، قرآن، آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا، جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. مجھے نا کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. یو نو دس ورڈ از سو پروفاؤنڈ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو، اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹس. وہ خالد بن ولید تھے نا جو جن نے زہر پی لیا تھا. ہاں دیکھیں نا یار، اس سے زیادہ کیا بات ہے. صحیح بات. یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دینے والی بات. صحیح بات. انہوں نے کہا کہ تم جو زہر لے کے اپنے ساتھ پھیر رہے ہو، یہ زہر نہیں مارتا، زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور انہیں پی لیا، انہیں پکی ماری اور گھوڑوں کو ٹانگ ماری اور نکل گیا اندر جہاد میں. بسم اللہ الذی لا یضر کی دعا پڑھ کے. سو یہ ایک یہ نا کوشچن ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹ ہوم. پتہ لگے بچہ جو ہے نا کہے کہ زہر ماجی میں لے کے آیا. اچھا ایک اور بڑی کمال کیا جائے، اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، ان کی 3 کوالٹیز بتائیں. اب یہ ساری دیکھیں کس سے پیچتے ہیں. لا یسترقون، یعنی وہ کارٹرائز نہیں کرتے. دے ڈونٹ فالو بیڈ اومنس. دے ڈونٹ آسک فار رقیہ. وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے. جو کوٹری میں شفا ہے، جو یعنی آگ سے جلا کے شفا دینے والے میں اب حرام ہے نا اسلام میں، وہ نہیں کراتے. نہ وہ بیڈ اومنس کو سپرسٹیشن فالو کرتے ہیں کہ بلی گزر گئی اتنی، یہ دونوں حرام چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا رقیہ کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھیں، اور پڑھا بھی جا سکتا ہے کسی کے اوپر، لیکن وہ اتنے ان کا اللہ پہ توکل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ پہ رقیہ پڑھ دینا. وہ خود پڑھتے ہیں اپنے اوپر.
دس از احسان. اور تو کسی کو کہا جا سکتا ہے اگر کوئی بیمار ہے, لیکن دس از یہ توکل کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ یو ڈونٹ آسک ہیلپ فرام پیپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے غیور تھے نا اس معاملے میں, ان کی کیمل سے یا گھوڑے سے چھڑی گرتی تھی نا, وہ صحابہ کو نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا دو, خود اترتے اور خود اٹھاتے تھے. اچھا, یہ ایک کتاب بھی ہے اس پہ, اس کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کی تھیم یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا, سائیکالوجسٹ نے لکھی ہے, ایک فیمیل سائیکالوجسٹ, تو وہ ایٹریبیوٹ ہیومن کا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اور جو ڈیفائن کرتا ہے اس کے سکسیس کو, وہ ول پاور, سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور. آپ دیکھیں ول پاور کا کتنا گہرا تعلق توکل سے, کہ بندہ جس بھی دلدل میں ہے نا, نہیں اللہ مجھے بچا لے گا, نہیں اللہ سونا جو ہے ٹھیک کر دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ اللہ, ہر چیز اللہ پہ. دس انکریزز یور ول پاور, کہ مجھے کوئی نہیں لا سکتا. دنیا اسے کہی جائے تو فیل ہے, تو ختم ہو گیا ہے, تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو جاب کہاں سے کرے گا, کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں اللہ بچا لے گا, اللہ نکال لے گا مجھے یہاں سے. یہ ہے وہ چیز ول پاور, اور گورے اس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی. ان میں جو ول پاور والے لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ ہیں, لیکن ان کی عوام الناس میں کتنی لیس ول پاور ہے کرونا میں پتہ لگا. سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, اٹلی میں, یورپ میں, اور سب سے ڈومیسٹک وائلنس بھی یو کے میں بڑھا, یورپ میں. وجہ فرسٹریشن کہ نہیں میری جاب چلی جائے گی, وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے سے کہ تم تو برباد ہو گئے. لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں, اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نہیں. یار سبحان اللہ, کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا اعمال کے اعتبار سے, پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا, تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. محرومی ہے بڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟